السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 9 کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اردو کی پہلی لیسن ہے۔ پہلا سبق انسان کامل، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کامل جو ہے یہ ایک سیرتی مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیرت کیا ہوتی ہے؟ سیرت یعنی ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزارا ہے اس کو ہم ان کی سیرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سیرتی مضمون کو خواجہ غلام سعیدین نے لکھا ہے۔ خواجہ غلام سعیدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے جس کا نام آندھی میں چراغ ہے۔ اس کتاب سے ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے، وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ابھی ہم پڑھیں خواجہ غلام سعیدین کی حالات زندگی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ خواجہ غلام سعیدین 16 اکتوبر 1904 کو پانی پت میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام خواجہ غلام ثقلین تھا جو الطاف حسین حالی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ میٹرک سے بی اے تک ہر امتحان میں صوبے میں اول آئے، اسی لیے سرکار کی طرف سے آئی سی ایس کرنے کے لیے انگلستان بھیجے گئے، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو وہاں سے ایم ایڈ کی ڈگری خصوصی امتیازات کے ساتھ حاصل کی۔ خصوصی امتیاز بنظرین یعنی ڈسٹنکشن کے ساتھ انہوں نے بی ایڈ کی ڈگری لی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایم ایڈ کی ڈگری ڈسٹنکشن کے ساتھ حاصل کی اور اس کے بعد واپس آ کر علی گڑھ میں انگلش اسکول کے سربراہ مقرر ہوئے، یعنی وہاں پر انگلش اسکول کے پرنسپل بن گئے، ٹھیک ہے۔ اوکے، پھر اس کے بعد ریاست رامپور میں مشیر تعلیم کی حیثیت سے بلائے گئے۔ مشیر تعلیم زبانہ ایجوکیشن منسٹری کا ایڈوائزر، ٹھیک ہے، یعنی کیا کرنا چاہیے، کیسے تعلیم دیا جانا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنے کے لیے کچھ ایکسپرٹس کو رکھتے ہیں، ان کو ایڈوائزر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایڈوائزر بن گئے رامپور میں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تک ہندوستان ابھی آزاد نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد کشمیر میں ناظم تعلیم کے فرائض انجام دیتے رہے۔ تو کشمیر میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آپ ڈائریکٹر کہہ سکتے ہیں یا سیکٹری کہہ سکتے ہیں، تو وہ بنا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کشمیر ایک الگ ریاست تھی، جموں کشمیر ایک الگ ریاست تھی، اور یہاں پر اس وقت جموں کشمیر میں راجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے، تعلیمی حالات کو سدھارنے کے لیے ان کو یہاں بلایا گیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے پورے جموں کشمیر کا دورہ کیا، اور اس سلسلے میں وہ لداخ بھی دورے پہ آئے۔ یہاں کرگل میں انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے اسکول میں رول زیادہ ہے اور لیہ کے اسکول میں رول کم ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پھر جب دیکھا کہ کرگل کے اسکول میں زیادہ رول ہے تو انہوں نے حکومت کو سفارش کی تھی کہ یہاں ہائی اسکول کا درجہ دیا جائے۔ تو ان کے ان تعلیمی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کرگل میں ایک لائبریری قائم کی گئی ہے، خواجہ غلام سعیدین لائبریری، جو امام خمینی ٹاور کے نیچے بیسمنٹ میں ہے، اور وہاں پر بہت اچھی فیسلٹی ہے۔ سال کا 365 روپیہ سال کا فیس ہوتا ہے، یعنی روز کے 1 روپے کے حساب سے آپ کو جب بھی فرصت ملے تو یہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جب سکول کھل جائیں تو اس وقت آپ چھٹیوں میں اپنے فری اوقات میں وہاں پہ جا کے پڑھائی کر سکتے ہیں، وہاں پہ کتابیں وغیرہ بھی دستیاب رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، خواجہ غلام سعیدین صاحب، خواجہ صاحب حکومت ہند کی وزارت تعلیم کے مشیر اور جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ تو آزادی کے بعد ان کو گورنمنٹ آف انڈیا نے تعلیم کے منسٹری کے ایڈوائزر کے طور پر اور جوائنٹ سیکرٹری کے طور پر بھی ان کو عہدہ دیا، اور اس کے بعد اس کے علاوہ امریکہ کے مختلف یونیورسٹیوں میں بھی مشیر اور پروفیسر کے فرائض انجام دیتے رہے۔ مشیر جو بنا ایڈوائزر، ٹھیک ہے، اور پروفیسر بھی بن گئے۔ تو ان کا انتقال 19 دسمبر 1971 کو علی گڑھ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو اس کے بعد اب آتے ہیں خواجہ غلام سعیدین کی ادبی خدمات کیا ہیں۔ وہ ایک مستند ماہر تعلیم تصور کیے جاتے ہیں۔ مستند کا مطلب ہوتا ہے مانا ہوا، ماہر تعلیم ایجوکیشن کا ایکسپرٹ۔ قول و فعل دونوں کے حیثیت سے وہ ایک سچے معلم تھے، یعنی اپنے کام سے بھی اور اپنے باتوں سے بھی وہ ایک اچھے
معلم لگتے تھے، معلم مطلب ٹیچر لگتے تھے۔ ان کی طبیعت کی شیرینی، مزاج کا اخلاص اور نوجوانوں کی تربیت کا پرجوش جذبہ ان کی تحریروں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ کیا تھے، بہت ہی شیرین طبیعت کے، بہت ہی نرم مزاج کے انسان تھے اور بہت ہی خلوص سے کام کرتے تھے۔ نوجوانوں کی تربیت کا ان میں بہت جوش تھا۔ وہ تقریر اور تحریر پر یکساں قدرت رکھتے تھے، یعنی وہ بہت اچھی تقریر بھی کرتے تھے اور بہت اچھا لکھتے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی تحریریں زیادہ تر انگریزی زبان میں ہیں۔ اردو میں روح تہذیب، آندھی میں چراغ، اصول تعلیم، قومی سیرت کی تشکیل وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہ ہوا خواجہ غلام سعیدین کے حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کے بارے میں، اور ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انسان کامل، جو ان کا سیرتی مضمون ہمارے کتاب میں ہے، اس کو ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔